اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محبوبان خدا، اللہ کے محبوب بندوں، اولیاء کرام کا تذکرہ ہو رہا تھا اور یہ بات چل رہی تھی کہ اولیاء کرام کی کرامت حق ہے اور اس کا منکر کیا ہے؟ گمراہ ہے. مردوں کو زندہ کرنا، مادرزاد اندھے اور کوڑی کو شفا دینا، ہے نا، مشرق سے مغرب تک ساری زمین ایک قدم میں طے کرنا، غرض تمام خوارق عادات اولیاء سے ممکن ہیں. اسی طرح یہ بھی عقیدہ اہل سنت ہے کہ ان سے استمداد و استعانت محبوب ہے، یہ مدد مانگنے والے کی مدد فرماتے ہیں، یہ مدد مانگنے والے کی مدد فرماتے ہیں. یاد رہے کہ یہ عقیدہ ایسا نہیں کہ 14ویں صدی کا نیا پیدا کیا ہوا عقیدہ ہو، یا یہ کہ مجدد اسلام اعلی حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی کوئی نئی ایجاد ہو، بلکہ آپ سے تقریباً 13ویں صدی کے عظیم محقق محدث دہلوی رضی اللہ، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ عنہ نے ایک کتاب لکھی ہے اشعۃ اللمعات. اس میں آپ نے کتاب الجنائز باب و زیارت القبور کے اندر علماء کرام صوفیان اعدام کا یہ عقیدہ تحریر فرمایا ہے کہ بہرحال اولیاء عظام سے، محبوبان بارگاہ خدا سے استمداد و استعانت محبوب ہے، پسندیدہ ہے، اچھا کام ہے. یہ مدد مانگنے والے کی مدد فرماتے ہیں، چاہے وہ کسی جائز لفظ کے ساتھ ہو، کسی بھی جائز لفظ کے ساتھ ہو، یہ مدد مانگنا جائز ہے. شیخ فرماتے ہیں کہ مشائخ صوفیہ اور بعض فقہائے کرام نے اولیاء کرام سے مدد حاصل کرنے کو ثابت اور جائز قرار دیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ کتاب و سنت اور اقوال سلف و صالحین میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اس عقیدے کے منافی اور مخالف ہو اور اس کی تردید کرتی ہو، بلکہ آیات و احادیث سے تحقیقی طور پر یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ روح باقی ہے اور اسے زائرین اور ان کے حالات کا علم و شعور ہوتا ہے، اور یہ کہ ارواح کاملین کو جناب حق تعالی میں قرب و مرتبہ حاصل ہے. بزرگوں کی روحوں کو اللہ کی بارگاہ میں قرب اور مرتبہ حاصل ہے، جس طرح زندگی میں انہیں حاصل تھا، بلکہ اب تو اس سے بڑھ کر کے ہے. اور اولیاء کرام کی کرامات برحق ہیں، انہیں کائنات میں تصرف کی قوت و طاقت حاصل ہے. یہ سب کچھ ان کی ارواح کرتی ہیں، وہ باقی ہیں. اصل میں حقیقی تصرف تو اللہ عز و جل فرماتا ہے. یہ سب کچھ حقیقتاً اسی کی قدرت کا کرشمہ ہے. اور یہ اولیاء کرام محبوبان خدا اپنی زندگی میں اور بعد از وصال جلال حق میں فانی اور مستغرق ہیں. لہذا اگر کسی کو دوستان حق کی وساطت سے کوئی چیز اور مرتبہ حاصل ہو جائے تو کوئی بعید نہیں ہے، جیسا کہ ان کی ظاہری زندگی میں تھا کہ حقیقتاً تو فعل و تصرف اللہ عز و جل کا ہوتا ہے، اور ایسی کوئی دلیل اور وجہ موجود نہیں جو زندگی اور موت میں فرق کر سکے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ عقیدہ تو اشعۃ اللمعات میں شیخ محقق نے 13ویں صدی میں لکھا. 13ویں صدی نہیں بلکہ اس سے پہلے ہے، 13ویں صدی کہہ رہا ہوں، 300 سال اعلیٰ حضرت سے پہلے آپ نے یہ عقیدہ تحریر فرمایا. لہذا کسی بھی لفظ سے اگر استعانت مانگی، مدد مانگی جائے تو یہ جائز ہے. ابھی ہم نے بتایا کہ فاعل حقیقی اللہ رب العزت ہے، اور اس پر قرآن و احادیث سے دلائل بہت زیادہ موجود ہیں.
کہ اولیاء کرام انبیاء کرام تصرف کرتے ہیں، لہذا ان سے مدد مانگنا اور یہ کہ وہ عطا کرتے ہیں مدد کرنے والے کو، اس میں کوئی جو ہے استحالہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام اپنی ضرورتوں کو لے کر سرکار کی بارگاہ میں جاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے۔ اس تعلق سے ایک روایت جسے امام بخاری نے بخاری شریف میں نقل فرمایا ہے، حضرت برا ابن عازب رضی اللہ عنہ سے، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ عنہ، انہوں نے ابو رافع یہودی کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا، قتل کرنے کے بعد اس کے اونچے مکان سے اترنے لگے تو زینے سے گر گئے اور ان کے پیر کی ہڈی پڈلی ٹوٹ گئی۔ انہوں نے اسی وقت گرم گرم اپنے امامے سے باندھ لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا سارا ماجرا بیان کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے اسے کیسے قتل کیا، آ رہا تھا، گر پڑا، پیر میرا ٹوٹ گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابسط رجلک فبسطت رجلی فمسحها فکأنما لم اشتکها قط۔ سرکار نے فرمایا اپنا پاؤں پھیلاؤ، میں نے پاؤں پھیلا دیا تو حضور نے جب اس پر اپنا دستے کرم پھیر دیا تو ایسا ٹھیک ہوا جیسے اس میں سرے سے کوئی تکلیف ہوئی ہی نہ ہو، وہ کبھی ٹوٹا ہی نہ ہو، اس قدر سرکار کے دستے مبارک کے پھیلانے سے ٹھیک ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحرے سماحت پہ لاکھوں سلام، ہے نا؟ چلیے، تو گویا کہ یہاں عقیدہ کیا ملا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب کو تصرف کا اختیار دیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اسی طرح سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ تصرفات دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے قرآن مقدس میں تیسرے پارہ رکوع نمبر 13 میں یہ ہے، کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ کے بارے میں قرآن فرماتا ہے، حضرت عیسیٰ نے جو کہا اس کو قرآن نے نازل کیا، کیا؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ۔ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو فوراً پرندہ ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے، اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو، پیدائشی اندھے کو، اور سفید داغ والے کو، اور مردے کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نے عقیدہ کیا عقیدہ بتایا، بیان کیا کہ مٹی کی چڑیا بنا کر اسے زندگی بخش دینے، مادرزاد اندھے اور کوڑی کو چچا کر دینے، مردہ کو زندہ کر دینے کا خدا تعالیٰ نے انہیں اختیار دیا۔ چنانچہ بنی اسرائیل کی درخواست پر آپ نے مٹی سے چمگادڑ کی صورت بنائی، پھر اس میں پھونک ماری تو اڑنے لگا، اور کئی مردوں کو آپ نے زندہ کیا، بے شمار مادرزاد اندھے اور کوڑیوں کو آپ نے شفا بخشی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسی ہی ایک روایت موجود ہے، تاریخ الخلفاء میں علامہ جلال الدین سیوطی نے نقل فرمائی کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں حضرت عمر بن عاص کو آپ نے مصر کا گورنر بنایا، اور مصر کی حالت یہ تھی کہ دریائے نیل سے لوگوں کا کام چلتا تھا، ہر سال وہ سوکھ جاتی تھی، لوگ پریشان ہوتے تھے اور مصر چھوڑ کر بھاگتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ ایک خوبصورت نوجوان غیر شادی شدہ لڑکی کو سجا کر سنوار کر دلہن بنا کر دریا میں زندہ ڈال دیتے تھے، اور پھر وہ دریا پھر بہنے لگتا تھا۔ حضرت عمر بن عاص کے پاس لوگ آئے، حضرت عمر بن عاص نے کہا کہ یہ تو بھائی نہیں ہو سکتا، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے حضرت عمر بن عاص نے کہا،
ان ھذا لا یکون ابدا فی الاسلام، اسلام میں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے یہ تمام باتیں حضرت عمر فاروق کو لکھی کہ یہ خرافات، یہ ناجائز و حرام کا مصر کے لوگ کرتے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا میں خط روانہ کر رہا ہوں، تم اس کو دریا میں ڈال دینا۔ جب وہ خط حضرت عمر بن عاص کو پہنچا تو آپ نے اسے کھول کر پڑھا، اس میں کیا لکھا تھا؟ من عبد اللہ عمر امیر المؤمنین الى نیل مصر اما بعد فإن كنت تجری من قبلك لك فلا تجری وإن كان الله يجريك فأسأل الله الواحد القهار أن يجريك، یعنی اللہ کے بندے عمر امیر المومنین کی طرف سے مصر کے دریائے نیل کو معلوم ہو۔ اللہ اکبر، ایک عمر خط لکھ رہے ہیں، کس کو؟ دریائے نیل کو خط لکھ رہے ہیں، دریائے نیل کو خط لکھ رہے ہیں، ہے نا؟ دست تو دست ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ دریائے نیل کو خط لکھا جا رہا، اللہ کے بندے عمر کی طرف سے دریائے نیل کو معلوم ہو کہ اگر تو خود جاری ہوتا ہے تو مت جاری ہو، اگر خدا تعالیٰ تجھ کو جاری فرماتا ہے تو میں اللہ واحد قہار سے دعا کرتا ہوں کہ تو یہ جاری فرما دے۔ دریائے نیل جاری ہو گیا، تو گویا کہ پتہ یہ چلا اللہ کی۔ اسی طرح ایک روایت جسے ترمذی نے نقل فرمایا اور بخاری شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے، بہت ساری روایتیں اس تعلق سے موجود ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا اور مدد مانگی، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کی مدد کی۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت بخاری میں موجود ہے، اب بخاری شریف کتاب العلم اٹھا کر کے دیکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ سرکار کے پاس آئے اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اسمع منک حدیثا کثیرا فانساہ، میں آپ کی بہت ساری حدیثیں سنتا ہوں اور بھول جاتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا ابسط رداءک یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ چادر پھیلاؤ، چادر پھیلائی۔ سرکار نے فرمایا سینے سے لگا لو، اپنا فغرفا بیدی، اپنا خالی ہاتھ چلو چادر میں ڈالا، کہا سینے سے لگاؤ، چادر نے سینے سے ابو ہریرہ نے لگائی۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں کچھ ہی نہیں بولا، اس کو یاد کرنے کے بعد میں کچھ بھی نہیں بولا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ حضرت ابو ہریرہ کیا فرماتے ہیں، جب سرکار نے اپنا لب بھر چلو ڈالا پھر میں نے فرمایا زمہ، اپنے سینے سے لگاؤ، فضممت فما نسیت حدیثا بعد، اس کے بعد کوئی حدیث نہیں بولا، کوئی حدیث نہیں بولا۔ اللہ اکبر۔ اس طرح امام بخاری ایک روایت کرتے ہیں یہ سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کی پڈلی میں غزوہ خیبر کے دن ایسی زبردست مار لگی کہ لوگوں کو آپ کے شہید ہونے کا گمان ہونے لگا۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ حضرت سلمہ فرماتے ہیں فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فَنَفَثَ فِيهِ ثَلَاثَ نَفَثَاتٍ فَمَا اشْتَكَيْتُهَا حَتَّى السَّاعَةِ، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے 3 بار اس پر تھپ تھپایا، پھر پھڈلی میں کبھی درد ہی نہیں ہوا۔ درد اس قدر تھا کہ کبھی ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مر گئے، شہید ہو گئے، لیکن سوچئے آپ کہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ کیا لگایا سرکار نے، ایسا لگا کہ قیامت کبھی درد ہی نہیں ہوا۔ اسی طرح حضرت ابو رافع کی روایت ہے، حضرت ابو رافع کی روایت ہے، انہوں نے فرمایا نہیں، حضرت ابو رافع کی روایت نہیں، یہ ایک دوسری روایت ہے جس میں کہ ان کا نام تھا اتبا، کیا نام تھا؟ اتبا۔ ان کی 4 عورتیں تھیں، وہ کہتی ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک اتبا کی خاطر ایک دوسرے سے زیادہ خوشبودار رہنے کی کوشش کرتی تھی، پھر بھی جو خوشبو اتبا کے جسم سے آتی وہ ہماری خوشبو سے بہت زیادہ اچھی تھی۔ کیا معاملہ تھا؟ روایت کرتے ہیں کہ جب وہ لوگوں کے پاس جاتا تو لوگ کہتے ہم نے کوئی ایسی خوشبو نہیں سونگھی جو اتبا کی خوشبو سے اچھی ہو۔ ایک دن ہم نے اس کے بارے میں اس سے پوچھا
ایک دن ہم نے اس کے بارے میں اس سے پوچھا. قال اخذني شرع على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فشكوت ذلك اليه فامرني ان اتجرد فتجردت عن ثوبي وقعدت بين يديك والقيت ثوبي على فرجي فنفث في ملاوي ثم وضع يده على ظهري وبطني فعبق بي هذا الطيب من يومئذ. کہنے لگے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے مبارکہ میں میرے بدن میں پھنسیاں نکل آئی تھیں تو میں نے حضور کی خدمت میں اس بیماری کی شکایت کی. آپ نے فرمایا کپڑا اتار دے. میں نے کپڑا اتار دیا اور اپنا سطر چھپا کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا. آپ نے اپنے لعاب دہن کو اپنے منہ سے نکالا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے جو ہے میرے پیٹ اور پیٹھ پر مل دیا. میری بیماری دور ہو گئی اور اسی دن سے مجھ میں ایک خوشبو پیدا ہو گئی. سبحان اللہ. سرکار کے لعاب دہن کی برکت کہ اسی دن سے وہ ٹھیک بھی ہو گئے اور جو ہے خوشبو پیدا ہو گئی. اس طرح ایک روایت نہیں بے شمار روایتیں ہیں کہ صحابہ کرام اپنی مشکلات کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معاملات کو حل فرماتے تھے. تو آج تو یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عقیدہ اور ان ساری روایتوں کو محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں نقل فرمایا, اسے ثابت رکھا, اسے موضوع یا ضعیف یا گڑھی ہوئی روایت نہ قرار دیا. اس سے پتہ چلا کہ یہ سرکار کا بھی عقیدہ ہے اور سارے محدثین کا عقیدہ ہے. اگر ان کے عقیدے کے خلاف یہ حدیث ہوتی تو یا تو اس حدیث کو وہ نقل نہ کرتے یا ان حدیثوں کا وہ رد فرماتے. حالانکہ ان لوگوں نے نہ رد فرمایا اور نہ ہی ان حدیثوں کو نقل کرنے سے چھوڑا بلکہ اپنی کتابوں میں نقل فرمایا. آج کی گفتگو یہیں تک. اب کل ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ یہ تو نبی کریم کی شان رہی, یہ زندگی کی بات رہی. بعد وفات بھی بہت ساری حدیثیں موجود ہیں, وہ اقوال بزرگاں تاریخ و سیر میں موجود ہیں. انشاءاللہ اس پر گفتگو ہم کل انشاءاللہ کریں گے. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کی ایمان و عقیدے, عزت و آبرو, جان و مال کی حفاظت فرمائے. استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.